ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں، میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے، یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے، یہ ممکن ہے نا؟ اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں، گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے، عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں، تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہو؟ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا، یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے۔ دوسرا اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے، ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے، یہی کہیں گے نا آپ۔ تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے۔ آپ کا ٹاپک تو ہے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، نکاح، وراثت، طلاق، خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، بے پردگی، زنا، چوری، یہ آپ کے موضوعات کائنڈلی۔ ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار، یہ ڈاکٹروں کا ہے، پورے 4 سال پڑھتے ہیں لوگ، 6 سال پڑھتے ہیں، پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں، یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو وہ کب بیوقوف ہے جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ شعور، تحت شعور، وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے، انکانشیس، کانشیس، یہ پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے۔ تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں؟ اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھئی یہ ڈپریشن کا علاج ہے، اسٹریس کا علاج ہے۔ میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے، یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے۔ سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو، سچی مچی کی ٹینشن ہے، اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو، وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے، بلکہ ہے وہ، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے، اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں، یہ میں بات پہ بات کروں گا۔ یعنی there are 2 types of tensions۔ ٹینشنز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک ٹینشن کی قسم وہ ہے جو ٹینشن ہے نہیں، آپ کو محسوس ہو رہی ہے، کچھ چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہے، محسوس زیادہ ہوتی ہیں۔ بھی اس پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے کسی کا بڑا زبردست، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں یا سائنس کی کتابوں میں کہ ٹیمپریچر اتنا ہے، فیل اتنا ہو رہا ہے، فیل لائک ایسا ہوتا ہے نا بھائی، ٹیمپریچر 30 ہے اور فیل کتنا ہوگا 35 یا 34۔ تو جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جب ہے 30 تو فیل 34 کیوں ہو رہا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، بہت سارے مسئلے آپ کے نا ٹک ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان حل نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے، اچانک آپ کے دوست آ جائیں تو بے عزتی کا جو تناسب ہے وہ تو وہی رہے گا، فیلنگ آپ کی، بولو یار کیا ہو گیا، بڑھ جائے گی، فیلنگ بڑھ جائے گی آپ کی۔ بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ہوئی ہے آپ کی۔ کوئی بندہ آ جائے، کوئی آپ کا دوست جاننے والا جس کے سامنے آپ کے ابا نے بے عزتی کی ہے، تو بے عزتی کا لیول وہی ہے، تناسب وہی ہے، بے عزتی کی فیلنگ کیا ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہی بعض دفعہ ٹیمپریچر 30 ہوتا ہے، لگتا کتنا ہے 35 لگ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں سنایا، بعض دفعہ ٹینشن 10 ڈگری ہوتی ہے، فیل 99 ڈگری ہو رہی ہوتی ہے، وہ اگر ڈگری میں ہم اس کی یونٹ کو فرض کر لیں۔ بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے ٹینشن، بلا وجہ کی فیل ہو رہی ہے آپ کو، سمجھتے ہو؟ بلا وجہ کی کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو خامخواہ میں فیل ہو رہی ہے۔ 3 درجات ہیں، ایک یہ کہ ٹینشن 10 ڈگری ہے،
या हम टेम्परेचर से ही कर लेते हैं ना उसको कंपेयर। टेंशन 30 डिग्री है, फील कितनी हो रही है 35। एक तो ये है, ये भी हमाकत है, यह है इतनी फील आपको, आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ होगी ना, इसका मतलब है। यार क्या हो गया, पता नहीं किस स्टाइल में बैठे हैं आप लोग। तो सुबह सुबह नाश्ता करके आए हैं ना आप लोग। एक दर्जा ये है कि है 30, महसूस कितनी हो रही है 35। एक दर्जा ये है कि है 30 और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही हो रही है। एक दर्जा ये बहुत ही अजीब है, वो ये कि टेम्परेचर 0 से भी कम है, यानी टेम्परेचर है ही नहीं, -30 है और महसूस +30 हो रहा है, यानी सर्दी लगनी चाहिए, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर का कोई सबब मौजूद नहीं है, डीप फ्रीजर में बैठा हुआ है फिर भी गर्मी लग रही है। तो ये तो पागलपने की इंतहा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? ये तो लग रहा है कोई और ही मखलूक है, ये इंसान का बच्चा नहीं है। अभी बताए क्या है, अब यहां मैंने जो मिसाल दी है ना उस पर फिट करें इसको। एक तो ये है कि आपको जो परेशानियां हैं 30 डिग्री है, महसूस कितनी हो रही है 35। ये भी हमाकत है या नहीं है? जितनी टेंशन होनी चाहिए उससे डबल हो रही है, 30 के बजाय 60 हो रही है। छोटा सा गम है, महसूस क्या हो रहा है बहुत ज्यादा। पागलपन है या नहीं है? ये तो बोल लो कि पागलपन है। एक ये है कि टेंशन 30 है और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही महसूस हो रही है, ये नॉर्मल आदमी को हो सकता है। एक ये है कि टेंशन है ही नहीं, खुशियां ही खुशियां है, महसूस टेंशन हो रही है। अबे क्या हो गया, जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, महसूस क्या हो रही है स्ट्रेस में जा रहे हैं, ऊपर की सेटिंग परेशानियों की वजह से आउट हो रही है, हालांकि है वो खुशियों में। 99% लोग इस जमाने में इस लेवल पे है, इस कैटेगरी में है। खुश होने का मौका था, शुक्र का मौका था, नेमतों के समंदर में डूबे हुए हैं, महसूस क्या हो रहा है उनको टेंशन महसूस हो रही है। तो अब होगा क्या तो ये मजहब का टॉपिक इसलिए है कि ये है नाशुक्री, जिसकी बेस पे आपको परेशानी हो रही है। और नाशुक्री किसका टॉपिक है भाई? ये तो मजहब का टॉपिक है ना, शुक्र गुजार बनाना या नाशुक्रा। शैतान शुक्र गुजार था कि नाशुक्रा था? नाशुक्रा था। टेंशन में गया कि नहीं गया? जब नाशुक्री होती है तो टेंशन ही होती है, टेंशन में गया। अबे मैं आग का बना हुआ, यही बातें कर रहा था ना, मैं आग का बना हुआ, ये मिट्टी के बने हुए, मैं इनको सजदा क्यों करूं? सख्त किस्म की डिप्रेशन में था शैतान उस वक्त, हालांकि खुश होने का मौका था, ये टेंशन और डिप्रेशन का मौका नहीं था। खुश क्यों होता? अल्लाह की नेमतों को सोचता कि आग से बनाया मुझे किसने है? अल्लाह ने बनाया। मुझे इतना ऊंचा मर्तबा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। मुझे तो अल्लाह गधा घोड़ा भी बना सकता था, कुत्ता और खिंजीर भी बना सकता था। तो मेरे रब ने मुझ पर एहसान करके एक कुत्ते गधे घोड़ों से आला मखलूक बना दिया। तो शुगर का मौका था या नहीं था? इससे पता चलता है टेंशन हमेशा नाशुक्री से पैदा होती है, शुक्र से टेंशन रिलीज होती है। टेंशन बोलते क्यों नहीं खत्म होती है। शैतान उल्टा सोच रहा था, इतनी टेंशन में आया, बोले ये क्या यार, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि मैं मिट्टी की बनी हुई मखलूक को सजदा करूं। और याद रखो, मुझे बात बताओ, टेंशन में सही फैसले होते हैं या गलत फैसले होते हैं? टेंशन में कभी किसी को देखा सही फैसला करते हुए? गुस्से में आया और एकदम सही फैसला कर दिया उसने। तलाकें खुशी में होती हैं, गुस्से में होती हैं? गुस्से में होती हैं। फिर बाद में 99% लोग पछताते हैं, और बहुत से लोग तलाकें देके गलत काम करते हैं। टेंशन में तलाक दी, गलत काम किया, फिर 3 तलाकों के एक होने का फतवा लेके उससे भी ज्यादा गलत काम कर लिया। सारी जिंदगी हरामकारी में मुब्तला रहते हैं, समझते हो? और दावा ये करते हैं हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, और जब उनको कुरान और हदीस के दलाइल दिए जाए तो कहते हैं इख्तिलाफी मसला है। जहां से रास्ता मिलेगा वहां क्या करेगा? भागेगा। फिर जब उनको बताया जाए जिन्होंने कहा इख्तिलाफी है, वो इख्तिलाफी है नहीं, इजमाई है, फिर कहते हैं भाई हम तो मुफ्तियों के कौल के पाबंद हैं, हमें तो एक मुफ्ती ने फतवा दिया है। आखिरत की अदालत जो लगेगी ना, उसमें तबीयत से चित्रौल लग जाएगी। हमारा काम बताना है, मनवाना नहीं है। तलाक़ें दे दे के बीवियों को जो रखते हो ना अहले हदीस से फतवा लेके, बीवी हलाल नहीं होती इससे,
समझते हो कि नहीं समझते? जबान पे काबू रखा करो, उस समय अपने आप पे कंट्रोल किया। बच्चे की जब शादी हो ना, शादी से पहले बता दो तलाक का लफ्ज जबान से मजाक में भी निकाला थप्पड़ आएगा, उसको पहले बता दो। सर फाड़ दिया ना, उसकी तलाफी हो सकती है, टांके लग जाएंगे, जुड़ जाएगा दोबारा। मैंने बहुत से लोग देखे उनका सर खुल गया था, डॉक्टरों ने एल्फी से जोड़ दिया। वो एओ क्लिनिक में एक आदमी की टांग कट के अलग हो गई थी। एओ क्लिनिक के सीनियर डॉक्टर थे, अल्लाह मगफिरत करे, इंतकाल हो गया, और उन्हें पूरी टांग जोड़ दी, दोबारा पूरी कट के अलग हो गई थी। तो मियां बीवी एक दूसरे का सर फोड़ दें, एओ क्लिनिक में इम्कान है कि एल्फी से या समत बॉन्ड से जोड़ दे वो, लेकिन तलाकें देने के बाद एओ क्लिनिक में रिश्ता दोबारा नहीं जुड़ता। लोग कहते हैं एओ क्लिनिक क्या है, कराची से बाहर वालों, एओ क्लिनिक जो है हड्डियों का एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है, जहां टूटी हुई हड्डियां जोड़ी जाती है। तो टूटी हुई हड्डी जुड़ सकती है, 3 तलाकों के बाद टूटा हुआ रिश्ता बोलो नहीं जुड़ सकता। तो मैं वो मिसाल दे रहा था कि लोग कहते हैं मुफ्ती साहब टेंशन टेंशन पे बयान करते हैं, ये किसका टॉपिक है भाई? नफ्सियाती डॉक्टरों का। तो 2 चीजें हैं, नंबर 1 ये नफ्सियाती डॉक्टरों का टॉपिक है, मैं मानता हूं, वो तो पढ़े यही है, लेकिन पहले ये किसका टॉपिक है? मजहब का। क्योंकि आज टेम्परेचर 0 से नीचे गया हुआ है और आपको गर्मी लग रही है, इसका मतलब आपकी ऊपर की खोपड़ी सेट नहीं है। तो शुक्र की तमाम चीजें, तमाम किस्म की नेमतें आपके पास मौजूद हैं और आपको टेंशन हो रही है, इसका मतलब आप नाशुक्रे हो। इस नाशुक्री की वजह से जो आपको टेंशन होगी, इस टेंशन में सवाब नहीं मिलेगा बल्कि आपको गुनाह मिलेगा। दुनिया से भी गए और आखिरत से भी गए। आज जो लोग परेशान है ना, मैं परेशान, फलाना परेशान, ढिमकाना परेशान, वो समझता है मैं परेशानियों में मेरी जिंदगी गुजर रही है तो बहुत सवाब मिल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं मिल रहा आपको। आपको खुश होना था, अल्लाह कहेगा मैंने तुझे इतनी नेमतें दी थी, कमबख्त तुझे तो खुशी भरी जिंदगी दी थी, तू तो नाशुक्र है। तू ये देख रहा है मुझे क्या क्या नहीं मिला, ये नहीं देख रहा कि क्या क्या मिला हुआ है। बताओ शैतान जो टेंशन में आया था, पहले बताओ शैतान टेंशन में आया था कि नहीं आया था? जब अल्लाह मियां ने कहा आदम को सजदा करो, एकदम गुस्से में भी आया, टेंशन में भी आया, तो क्या उस टेंशन में शैतान के गुनाह माफ होना शुरू हो गए? भाई हदीस में आता है मुसलमान को कोई भी गम, कोई भी तकलीफ पहुंचती है, उससे उसके गुनाह मुआफ होते हैं, है ना हदीस में। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कांटा भी अगर चुभता है तो भी गुनाह मुआफ होता है। तो बड़े बड़े गमों में तो बड़े बड़े गुनाह माफ होते होंगे। यहां तक कि नबी ने फरमाया एक शख्स जन्नत में जाएगा, वो ये देखेगा मेरे आमाल में इतनी ज्यादा नेकियां, मेरी नेकियों का पलड़ा इतना भारी, वो अल्लाह से कहेगा ऐ अल्लाह मैंने तो ना तहज्जुद पढ़ी, ना कोई बहुत ज्यादा इबादत की, मेरे आमाल में इतनी नेकियां कहां से आ गई, इतना अच्छा मैं कैसे बन गया? अल्लाह कहेगा तुझे फला मौके पे गम पहुंचा, तूने सब्र किया, फला मौके पे गम पहुंचा, नाशुक्री नहीं की, तूने सब्र किया, तो वो जो तूने गमों में सब्र किया है ना, वो सारे गम और सब्र मैंने नेकियों के पलड़े में रख दिए। तू उसको समझ रहा था कोई नेकी नहीं है, लेकिन अल्लाह की नजर में वो बहुत बड़ी नेकी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी कोई टेंशन हो, परेशानी हो, इससे गुनाह माफ होते हैं, आखिरत में हमारे दर्जात बुलंद होते हैं। क्यों भाई रफी भाई गलत तो नहीं कह रहा? अब समझो ये वो वाली टेंशन है जो हकीकत में हो, और मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि गलत बात पे गमजदा हो गए ना, गलत बात तो आजकल ज्यादातर गम किस पे हो रहा है? गम की चीज है नहीं, सबब है नहीं, ऐ वही तकरीरें सुन के गमजदा हो रहा है। गरीब हो ऐसे हो तुम, गरीब हो फलाने हो तुम, गरीब हो डिमकाने हो तुम, तो गरीब है गुर्बत दूर नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने बिजनेस की फजीलत ज्यादा बयान की है। इस्लाम में बिजनेस की फजीलत मुलाजमत से कई गुना ज्यादा है, तिजारत की फजीलत, ये एक हकीकत है। नबी ने फरमाया ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। तिजारत की फजीलत पर मेरा 2 घंटे का बयान है, उसमें सिर्फ कुरानी आयात और अहादीस जो तिजारत और बिजनेस की फजीलत पर है वो मैंने बयान की है। तो इस्लाम पहले से कायल है कि मुलाजमत पे तरजीह किसको दो? कारोबार पे। पहले टमाटर बेच लो, अपना बिजनेस होना चाहिए, इसके तो उलमा पहले से कायल है। लेकिन हर शख्स इसमें कामयाब नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए भी आपको मुलाजिम चाहिए। सारे ही बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा था?
कितनी एक कॉमन सेंस की बात है या नहीं है? आपने फैक्ट्री लगा ली, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो मुलाजिमिन चाहिए, आपको चौकीदार भी चाहिए आपको उसके लिए। अब आप चौकीदारों को गालियां देना शुरू कर दो, आप कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको गालियां देना शुरू कर दो, तो ये तो इसकी अलामत है कि बिल्कुल सेंस लेस बातें कर रहे हो आप। कुरान ने ये मसला हल कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं किसी को बहुत पैसा दूंगा, किसी को गरीब रखूंगा, लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, सूरह ज़ुखरुफ में, ताकि बास बास को मुलाजिम बना के रखें। इससे पता चलता है कि सारी दुनिया नहीं पैसा कमा सकती, अल्लाह का निजाम है, कोशिश के बावजूद नहीं कमा पाएगी। तो उसमें फिर यह है कि मालदार अल्लाह का शुक्र अदा करे, गरीबों का ख्याल करे, और गरीब अल्लाह की तकदीर पे सब्र करे। हाँ, वो गरीब जो अपनी हमाकतों की वजह से, सुस्ती काहिली की वजह से गरीब हो, वो तो शरीयत की नजर में भी बुरा है। खैर, तो एक टेंशन वो है। अब मैं मिसालों से बात समझा रहा था। अब देखो, शैतान को ठीक ठाक टेंशन हुई थी, स्ट्रेस में गया था, अल्लाह मियां ने कहा आदम को सजदा करो। इतनी टेंशन हुई है शैतान को कि उस जमाने में अगर कोई नफ्सियाती डॉक्टर होते जिन्नात में या कोई चुड़ैलों में, तो शैतान सबसे पहले उनकी क्लिनिक में जाता, कहता है कोई नींद की बहुत ही पावरफुल किस्म की गोलियां मुझे चाहिए, अल्लाह मियां ने ऐसा ऑर्डर कर दिया है जो मेरे लिए अमल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, मेरे दर्जे को घटाया जा रहा है। सोचो, अब इतनी टेंशन, जब इतनी डिप्रेशन में गया, इतनी तकलीफ में गया, तो शैतान के तो सारे गुनाह झड़ जाने चाहिए थे। क्या ख्याल है भाई? टेंशन से गुनाह माफ होते हैं, एक कांटे से माफ होते हैं। शैतान को तो पूरे पूरे छुरे घोंप दिए थे किसी ने, गोया दिल पे आरे चले हैं शैतान के। कहते हैं ना, मेरे दिल पे आरे चले हैं, इतना गम पहुंचा है। लोग कहते हैं ना, ये उसी वक्त होता है जब आपकी वाली कहीं और शादी कर ले। फिर दिल पे क्या चलते हैं? मां नाराज हो जाए, आज तक नहीं मैंने देखा किसी नौजवान के दिल पे आरे चले हो, डिप्रेशन में गया हो। बाप नाराज हो जाए, मैंने नहीं सुना कोई नौजवान के दिल पे आरे चल गए कि आज मेरे अब्बा नाराज हो गए। आरे जब ही चलते हैं, होनी आपकी थी, वो उसकी गई, उसके बच्चे आपको मामू कहना शुरू कर दें। फिर दिल पे क्या चलते हैं? आरे। तो शैतान के दिल पे क्या चल रहे थे भाई? आरे चल रहे थे। कोई काट रहा था उसको, कितना गम, कितना गम, कितना गम। उस गम में पहली बात, शैतान को सवाब नहीं मिल रहा था और गुनाह मिल रहा था, एक बात। नंबर दो, उस गम में शैतान को ना सिर्फ ये कि सवाब नहीं मिल रहा था, बल्कि गुनाह मिल रहा था। दूसरा नुकसान उस टेंशन का, ये मैं उस टेंशन के नुकसानात बता रहा हूं जो गलत होती है, जो होनी नहीं चाहिए। मौका शुगर का हो और आप जा किस में रहे हो? टेंशन में। फिर मैं बताऊंगा, आज भी यही हो रहा है मार्केट में जो आज टेंशन चल रही है ना, वो यही वाली चल रही है, और उसमें फिर वही कुछ हो रहा है जो शैतान कर रहा था। क्योंकि इस टेंशन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जो बनाई भी टेंशन होती है। तो पहला काम, शैतान को उस टेंशन में सवाब नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, चलो सवाब ना मिले, गुनाह भी तो ना मिले, बल्कि उल्टा क्या मिल रहा था? गुनाह मिल रहा था। तीसरी बात, उस टेंशन में फैसले सही नहीं हो रहे थे शैतान से। बाज दफा आदमी टेंशन में सही फैसले कर लेता है, जब तक स्ट्रेस नहीं होती फैसला नहीं कर पाता। जब कोई मुसीबत आती है तो सही फैसला कर लेता है। भाई, एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इम्तिहान में फेल हो रहा है, वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मैंने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये फैसला नहीं हो रहा। लेकिन जब फेल हो गया और देखा कि बेइज्जती हो रही है, और बेइज्जती हो इतनी रही है, फील्ड डबल हो रही है, तो वो इस टेंशन में दुरुस्त फैसला कर लेता है कि आइंदा मैंने बोलो पढ़ना है, अब मैं मेहनत करूंगा। बहुत से लोग इस तरह सुधरे। इसकी आवाज तो तेज करो भाई। बहुत से लोगों को अल्लाह ने इस तरह कोई मुसीबत आई उनके ऊपर और वो इंसान के बच्चे बन गए। वो क्या बन गए? इंसान के बच्चे। जो मार्केट में क्या चल रहे हैं? शॉर्ट चले। हमारे हजरत का कौल है कि इंसान का बच्चा मार्केट में आपको इतने आराम से। शैतान ने क्या किया? इस टेंशन में फैसला सही किया या गलत? तो इससे पता चलता है मेरे भाई, अगर मैं और आप गलत चीज की टेंशन ले रहे हैं तो उस टेंशन में 3 अजाब में मुब्तला कर रहे हैं। नंबर 1, टेंशन में आप भूल के मुसीबत, ये एक नया। नंबर 2, इसी को नंबर 1 में शामिल करने कि ये टेंशन बराए टेंशन, इस पे सवाब नहीं मिलेगा। नंबर 2, सवाब के बजाय उल्टा गुनाह मिलेगा। जैसे शैतान अब तक डिप्रेशन में है और जहन्नम में और ज्यादा डिप्रेशन बढ़ जाएगी उसकी। तो हम भी अगर गलत चीजों पे टेंशन लेंगे तो हमारी डिप्रेशन भी बढ़ेगी और उल्टा उस डिप्रेशन पे हमें सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा। और तीसरी बात, हम फैसले गलत करेंगे जिससे हमारी टेंशन और बढ़ेगी, जो कि आज हो रहा है। अब मैं मिसाल से बात समझाता हूं।
آج جو لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے نا، وہ حب دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. شیطان میں کیا تھا؟ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا نعمت نہیں ملی. یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کون کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ والی نعمت نہیں ملی کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں اللہ کی نظر میں. میں یہ مقام چاہتا تھا. یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 22ویں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں، میں 21ویں کا کیوں ہوں. ابے تو یہ دیکھ کے 21ویں کا لاکھوں کے مقابلے میں کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے 21ویں گریڈ کا آفیسر. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں، مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ مجھے گدھا گھوڑا حیوان بھی بنا سکتا تھا، مجھے انسان بنا دیا اس نے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 17 گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صحت، وہ جو کیا ہے آرنلڈ ہے، کیا نام ہے اس کا جو باڈی بلڈر، آرنلڈ، میری صحت آرنلڈ جیسے کیوں نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو ہسپتال میں جا، ٹی بی کے اور کینسر کے مریض نظر آئیں گے، تو شوگر ادا کر کے تو دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے. تجھے اللہ نے لاکھوں لوگوں بھی فضیلت دی ہے، تو مقابلہ کر رہا ہے آرنلڈ سے. ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے سے بڑے سے کمپیئر کر رہا ہے، حالانکہ اس سے چھوٹے لاکھوں نہیں ہے، کروڑوں ہے جن پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. یہ کمبخت اس پہ رو رہا ہے کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ بہت سے لوگ کرائے پہ بھی نہیں رہتے. جاؤ چھپڑوں میں جا کے، روڈوں پہ جا کے دیکھو، پڑے ہوئے ہیں. یہ ناشکری ہے. یہ ایسے ہے کہ شکر کا موقع تھا اور ٹینشن لے رہا ہے. اس کا مطلب 0 سے بھی ٹیمپریچر نیچے گرا ہوا ہے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے. اس کو ہیٹر لگانا تھا اور یہ ایئر کنڈیشن کی باتیں کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ موقع تھا ہیٹر لگانے کا، ٹھنڈ ہو رہی ہے، اور یہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہہ رہے میرے پاس ایئر کنڈیشن کے پیسے نہیں ہیں. او بھائی تو ہیٹر نہیں ہے، استری جلا کے گرمی حاصل کر لے. اسی کی باتیں مت کر. تو آج میجورٹی کو جو ٹینشن ہے نا وہ اس بیس پہ ہے. پھر کہتے ہیں خوشیاں ہی نہیں ہے زندگی میں. تو میں ان سے کہتا ہوں تمہاری زندگی میں جو خوشیاں نہیں ہے نا، اس پہ یہ نہ سمجھو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا کہ چلو دنیا میں بیچارہ غمزدہ ہے تو آخرت میں کیا دے دوں گا میں اس کو خوشیاں. میں نے کہا تمہیں نہ دنیا میں ملی نہ آخرت میں. نہ دنیا میں خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کیا ہوگے؟ محروم. اللہ کہے گا موقع خوشی کا تھا اور تو منا کیا رہا ہے؟ غم. ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ سردی والا ٹیمپریچر کب شروع ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا کہ ہمیں اس وقت سردی لگنی چاہیے. بھائی دیکھو دوبارہ مثال سمجھا دیتا ہوں. 26 ڈگری جب ہوتا ہے نا ٹیمپریچر تو بھی انسان کو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی. لوگ نارملی اے سی کا ٹیمپریچر کتنا رکھتے ہیں؟ بولو نا 26 یا 28. بہت کوئی سائبیریا سے آئے تو 18 پہ لے آئے گا. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھے 18 پہ کر کے چلا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں ٹھٹر گیا، میں وہیں کا وہیں، میں اتر ہی نہیں پا رہا گاڑی سے، جم گیا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. کچھ کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو 28 بھی بہت سردی لگ رہی ہوتی ہے. یہ کٹکے والے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ. لیکن نارملی ہم جب ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف انسان کو کس ٹیمپریچر میں ایزی فیل کرتا ہے وہ، تو عام طور پہ نارملی ڈاکٹر کہتے ہیں 26 ایک ایسا ٹیمپریچر ہے یا 28، 26 سے 28 اس میں انسان کیا فیل کرتا ہے؟ بولو نا ایزی. اب اس میں اگر کوئی ایزی فیل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کی باڈی میں کوئی فالٹ ہے. مثال کے طور پر اس کو بخار ہو رہا ہے بہت تیز، تو اس کو تو ہو سکتا ہے 30 میں بھی سردی لگ رہی ہے اور 30 ٹیمپریچر سردی لگ رہی ہے. تو یہ اے سی کا یا ٹیمپریچر کا فالٹ نہیں ہے، یہ اس کا بولو اپنا فالٹ ہے. یہاں تک بات آ گئی ہے دماغ شریف میں؟ تو خوب سمجھ لو اللہ میاں نے بھی نا ایک معیار رکھا ہے کہ یہ نعمتیں جس کے پاس ہے اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ خوش ہونا چاہیے. اگر وہ خوش نہیں ہے اس کا مطلب یہ پاگل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ خراب. تو وہ کتنی ڈگری خوشیاں ملیں کہ آپ کو اس میں خوشی محسوس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. جیسے کتنی ڈگری ٹیمپریچر ہو تو آپ کو سردی لگنی چاہیے، اور کتنی ڈگری ٹیمپریچر ہو تو گرمی لگنی چاہیے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈگری بتا دی ہمیں کہ جس کو 3 چیزیں مل گئی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب اس کو خوش رہنا چاہیے، اس کے چہرے سے پتا چلے کہ یہ خوش ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 2 وقت کا کھانا. کتنا بھائی؟ 2 وقت کا کھانا، بالفعل ہو یا بالقوہ ہو. یہ تھوڑی عربی ہے، میں اس کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں. اصطلاح ہے بالقوہ کا مطلب آپ رات کو سوئے
آپ کو پتا ہے کچن میں کل کا کھانا 2 ٹائم کا میرا اور میرے بیوی بچوں کا, یا جو میرے زیر کفالت ہیں, بوڑھے ماں باپ بھی اس میں داخل کر لیں, ان سب کا 2 ٹائم کا کھانا میرے پاس کیا ہے, بولو, موجود ہے. اس کو کہتے ہیں بالفعل موجود ہے. بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں, صبح کہیں نہ کہیں مزدوری مل جائے گی جس سے میں 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کر لوں گا. اس کو کہتے ہیں بالقوہ. ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہے, لیکن 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں. اتنی اللہ نے ایبلٹی, قابلیت رکھی ہے کہ آپ 2 ٹائم کے کھانے کا کل انتظام کر لو گے, پرسوں کا نہیں, بس کل تک کا. اس کے بعد اگر کھانے کی ٹینشن لے رہے ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, تو یہ آپ کا اپنا, بولو, ابے بولتے کیوں نہیں, یہ آپ کا اپنا فالٹ ہے. آگے جب جو کچھ ہے نا وہ غریبیاں ہیں کہ بینک میں 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے 1 سال کے لیے, 10 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں بیریا ٹاؤن میں, یہ غریبی ہے, غریبیاں. ہوٹل میں جب آپ جاتے ہو تو قیمت پلیٹ کی دیتے ہو, غریبی ایک احسان ہوتا ہے ہوٹل والے کی طرف سے, دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو ٹینشن نہیں لیتا انسان, لے رہا ہے تو اس کا مطلب ندیدہ ہے, ہوس کا مریض ہے. اور کچھ لوگ غریبی پہلے منگواتے ہیں, 8-10 غریبیوں کے بعد کھانا منگوا رہے ہوں گے وہ. جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا کہ وہ روٹی کتنے کی, اس نے کہا 20 روپے کی. اچھا بھائی سالن کتنے کا, پتہ نہیں, روٹی سالن کتنے کا جی, اتنے کا. اور رائتا, اسے کہا رائتا فری ہے, تو کہا 10 رائتے لے آؤ, خالی 10 کیا لے آؤ, رائتے لے آؤ. 2 ٹائم کا کھانا. تبھی ایسے آدمی کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے, کھانے کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے. صبح اٹھا, ہاتھ پاؤں سلامت ہے, بیلچا گیتی ہاتھ میں ہے, ٹماٹر کی ریڑھی ہے اس کے پاس, ٹماٹر بیچ کے کما سکتا ہے, اس کے لیے ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے کھانے کی ضرورت کے لیے جائز, بولو, نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا دیا اس کے پاس رزق بہت ہے. نمبر 2, رہائش. رہائش میں یہ ہے کہ ایسا رات گزارنے کے لیے گھر میسر ہو جائے جہاں وہ سکون کی نیند خود بھی سو سکے اور اس کے بیوی بچے اور جو اس کی زیر کفالت ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ 4 دیواری میں, بولو, سو سکے, چاہے اپنا ہو, چاہے کرائے پر ہو, چاہے کسی نے زکات میں دیا ہوا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہو گئی, جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے نا, پرندوں کا گھونسلہ ہوتا ہے, اس میں وہ طوفان سے, آندھی سے بچنے کا انتظام ہوتا ہے, تو ایسا انتظام ہو گھر کے اندر. آج کل تو پیسہ لگا کے لوگ اپنے گھروں کو بگاڑتے ہیں, چاروں طرف سے پیک گھر, نہ کوئی کھلا صحن ہے, نہ کوئی ہوا ہے, نہ کوئی کچی جگہ ہے جہاں انسان کو پودے شودے لگا لے, بس پورا پیک کر دیا اس کو کروڑوں روپے لگا کے, بیڑا ہی غرق کر دیا. بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں, اندر سے لوگ آئیں گے یار کیا زبردست, اس سے تو وہ گاؤں کا گھر چھپڑا اچھا ہے میرے بھائی, مجھے تو چھپڑوں میں جا کے سکون ملتا ہے, گاؤں دیہاتوں میں وہ زیادہ اچھے چھپڑے, جہاں منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ, نیچے سے بھی ہوا لگے گی آپ کو. منجی میں یہی فائدہ ہوتا ہے, ہوا نیچے سے بھی لگتی ہے, بیڈ میں ایک طرف سے ہوا لگے گی آپ. اچھا خیر, یہ پھر زیادہ اوپر کے لیول کی باتیں ہو جائیں گی. تو گھر کا انتظام. تیسرا انتظام, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. لباس بھی داخل ہے اس میں, نان نفقے میں لباس کا بھی انتظام ہو کہ آدمی سطر چھپا سکے, پراپر ڈریس ہو, عزت کے ساتھ کہیں آ جا سکے. اور چوتھی چیز ہے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. یہ چھوٹی موٹی چھینکیں, نزلہ, زکام, کھانسی, میرے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا. خان کے بہت سینئر ڈاکٹر سے میری سفر میں ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا نزلہ, زکام, کھانسی, انہوں نے کہا WHO کی طرف سے نا, ایسا آدمی جو چھینکتا ہے, کھانستا ہے, نزلہ ہو جاتا ہے سال میں 1 دفعہ, اس کا شمار بیمار لوگوں میں, بولو, نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں, بولو. یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے, لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں, تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے, ہم غمگین نہ ہو, کیونکہ غم تو آئیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں, یہ ناممکن ہے. یہ ہر شخص کو آتی ہیں. آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی؟ بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں, بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں. تو یہ پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی. اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے, یہ خوش رہنا سیکھیں. تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوشی ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. صحت کیوں چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے, وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے,
حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں, وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہیں, بے روزگاری ہے, بل اتنا آ گیا, دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں, تنخواہ بڑھ جائے ہماری, پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں, حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق, یہ پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے, اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے, کس کو کر رہے ہیں فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں, ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے, والد صاحب حیات تھے, انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں, تو میں تھا, میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو, یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین, ایسا فرش ہو, ایسا بنانا. تو کہنے لگے, اب مستی میں ہے نا, شاید لاہور کے ہوں گے, اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل, ڈال دو اس میں بھائی, کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق, تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے, ان کے الفاظ دیکھو, کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی میں خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بناتا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف, کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشا چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل, ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ؟
بھائی وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے یعنی شادی کو بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں بالکل آزاد ہے ہی. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہا ہے ان لوگوں کو, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ, پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا. میں بادشاہ ہوں, بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکونی. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا, وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا, جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے, اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں, بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس, شاید 1% چانس ہو, لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتہ چلتا ہے, زور لگانے سے, پھر وہ کھینچتا ہے. تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے, وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے, وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے, وہ نشے کا سہارا لیتا ہے, شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا, وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ میاں نے کیا فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے, تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا؟ سکون. اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا, اس ذکر کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں بھائی؟ 2. کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے, ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو, اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر. ذکر یاد, عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد. کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے, یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا, آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا, اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا. آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس کا, کوئی کہنا آپ کو یاد کر رہا تھا, اس مطلب برائیاں ہی کر رہا ہوگا. اچھائی آج کل مارکیٹ میں اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہیں مارکیٹ. تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یاد رکھنا. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ سکون. اور اللہ نے کہا الا, خبردار. یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے, کچھ کہتے ہیں اس سے سکون. اللہ کہتے ہیں الا, خبردار, کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا, یہ اس لیے لگا دیا, خبردار, یہ ساری فیک نیوز ہیں, یہ سب پروپیگنڈا ہے. دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں. سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے. آپ خوش رہنے کی کوشش کرو تو تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا, ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں. کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے. وہ یار یہ چل کیوں نہیں تھی مارکیٹ میں, کیا خیال ہے بھائی, یہ بک کیوں نہیں رہی, اتنی محنت سے ہم نے لکھی, اسی سے کیا ہو گئی ان کو؟ ڈپریشن ہو گئی. خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی, پبلک ہی نہیں آئی, اسی سے ٹینشن میں چلے گئے. یار پبلک تو ہے ہی نہیں, سارے پیسے ضائع ہو گئے. تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی, سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا, خوش رہنا خوش رہنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ 2 چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ میرے. تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا, وہ لازمی سن لیے گا کہ نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. نیند کی گولی نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے, سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو, کیونکہ
دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا, دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ. دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا, بولنا بند کر دے, سننا بند کر دے, آنکھیں بند کر لے. یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں, دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی. مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. اللہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں, اس لیے میں واپس چل رہا ہوں. عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ بھی, بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا. خیر, تو اچھی خبر ہے الحمدللہ, بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہیں. جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے. اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت, سیاسی اختلاف تھا بھائی. اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا, بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا. اچھا, اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. مسلح تلوار لے کے عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے. مسلح بغاوت نہیں کی ہے عوام نے. پوری عوام جمع ہو گئی تھی. آپ کے ہاں تو عوام ہے, ابھی کیا میں بولوں, کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے, یہ اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے. جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں, گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے, ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو. جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے, بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے. کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی. یہ حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں, ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا, بہت بربادی ہوگی, پھر کٹیں گے لوگ, مریں گے. نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی. اس کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی, تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے, دیر آر 2 types آف ذکر. کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے. دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں, آپ زنا نہیں کرتے, آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا, حالانکہ کچھ بھی نہیں. دیکھنے میں لگے گا آپ نے کوئی ذکر بولو نا نہیں کیا, دیکھنے میں لگے کچھ بھی نہیں کیا. آپ کتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب, ایک وہ نوجوان, دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس ذات حسن و مال, غالباً مال کے الفاظ ہیں, حسین بھی ہو مالدار بھی ہو, ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے, یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے, کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو, ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں. نا 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 نا, یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں, صرف ایک رکاوٹ ہے, انی اخاف اللہ. آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے. اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا, دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے, تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے. اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں, اس پوری رات تہجد پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے. لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے, صحیح ہے نا. اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ کہے گا ایسے تمام لوگ سائڈ پہ آ جائیں. دیکھو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا جب دھوپ میں, رش میں, اور کہیں جیسے پہلے بل جمع کرانے کے لیے لوگ جمع ہوتے, تب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہے. بل جمع کرانے کے لیے نہیں لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہو, پاسپورٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اچانک کوئی آفیسر کہے بیچ میں سے, بھائی آپ ادھر آ جائیں, گڈی نو سائڈ چلاؤ, آپ آ جاؤ. آپ کو کیسا لگے گا بھائی؟ زبردست. میں سعودی عرب میں تھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی, وہ کوئی امیگریشن آفیسر نے پتہ نہیں کوئی پہچان لیا ہوگا یا کوئی تعلقات ہوں گے, آپ سائڈ پہ آ جاؤ. مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بھائی یار, میں پگڑی میں, اور یہ لوگ بولیں گے یار ہم بے وقوف ہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن سعودی عرب میں آپ نو نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو عزت لینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر جو وہ بے عزتی دیتے ہیں نا وہ اس سے ڈبل ہوتی. اس نے کہا ذرا سائڈ. وہ کہیں
کوئی ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, اب میں جا رہا ہوں, لوگ بڑ 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 یار یہ کیا ہے یار, میں کہہ رہا ہوں بھائی میں گن پوائنٹ پہ جا رہا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے, مجھے اللہ کی قسم مجھے لائن میں لگنے کا شوق ہے. ایئرپورٹوں پہ بھی, کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جب جاتا ہوں لائن میں, اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ان کا کوئی ایئرپورٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو خاص مشہور لوگ ہیں یا کچھ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے, وہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے, تو مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, لوگ کیا بولیں گے یار. تو یہ خوشی خوشی نہیں ہوتا سب کچھ, تبھی ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں نہیں, کوئی پروٹوکول لیں ہی نہیں, منہ پہ کپڑا ڈال کے جائیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اچھا بھائی میرے بھائی, تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں دائیں, میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں, ذکر کرنے والا ہے, دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ذکر کی دو قسمیں, کچھ کام نہ کرنا, یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر. بد نظری کا موقع ملا, انٹرنیٹ گھر میں موجود, کمپیوٹر موجود, دیکھنے والا کوئی نہیں, فوش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں, آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ؟ اللہ کے خوف سے. نہیں یار, کوئی اسباب اختیار کرو, بھاگ جاؤ یہاں سے, کوئی ہیلا اختیار کرو. یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی, یہ بہت بڑی نیکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا, جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا, روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا, زبان سے اللہ کو یاد کرنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, صبح و شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو, اگر دل میں بے سکونی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے, بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی, جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی. دل دماغ ایک ہی چیز ہے, کنیکشن ایک ہی ہے ان کا. جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی, سو جاؤ, ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے, سو جا, دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے, سوئے گا؟ بالکل نہیں سوئے. بھائی سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو, اللہ سلائے گا تو سو گئے, ورنہ کسی کا, یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے, کسی کا باپ وغیرہ مناسب الفاظ نہیں ہے, ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی, خود ہی نیند آتی ہے, ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں, نہیں ہوگا بھائی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. ہوتا ہے میرے بھائی, خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا. کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں, بیاباں کا مطلب چٹیل میدان. کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی, جب دل گلستاں تھا نا, دل باغ باغ تھا, گارڈن گارڈن تھا دل, تو ہر چیز گارڈن گارڈن لگتی, ہر چیز گارڈن گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون نہیں ملتا, حور و رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا. آدمی کا دل کہہ رہا ہے رکھ کے لگا دے ایک چماٹ, کسی جو بغل میں حور بیٹھی ہوئی ہے نا اس کو بھی آدمی کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا دے. دل میں سکون نہیں ہے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. عالم سب, کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو, ہینڈ اوور کر دو, اپنے آپ کو تسلیم کر دو. اپنے آپ کو کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. یہ فکر ہی چھوڑ دو, جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی. آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو. دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگا دیا, سیٹھ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود, شام کو تجھے میں 1000 روپے دے دوں گا. اس 1000 کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, غریب تھا نا, اب ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے کہ سیٹھ بھاگ تو نہیں رہا, ایسا تو نہیں 1000 روپے دے گا کہ نہیں دے گا. پھر پوچھ رہا ہے سیٹھ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا, دو گے کہ نہیں دو گے؟ اسی لالچ میں کنواں کھود رہا ہوں. سیٹھ کیا کہا بھائی تو کام کو تو فوکس کر, جتنی دیر میں تو آتا ہے اتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھد چکا ہوتا, تو اپنا کام کر, تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے. پھر آپ گڑا کھود کے, یار بھائی دے گا نا پیسے, مذاق تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ, لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, اصلی نوٹ دے گا نا, جعلی نوٹ تو نہیں دے گا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ساری سیٹھ کو غصہ آئے گا, بولے گا پتلی گلی سے نکل یہاں, کیونکہ تجھے جو کام کیا تو اس کو فوکس کر. یار ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہوئے, 1000 روپے میں نہیں دے سکتا تجھے, کیا 1000 کیا چیز ہے میرے لیے؟ سیٹھ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں 1000 دے گا کہ نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تو کیا تو یعنی میرے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ 1000 روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو, وہ یہی کہے گا نا سیٹھ. تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. خربوں خربوں لوگوں کو اس نے خوشیاں دی ہیں, اربوں خربوں لوگوں کو. اللہ نے کہا تمہیں جو کام میں نے ذمہ لگایا نا مجھے یاد رکھو. یاد رکھنے کا مطلب جو فرائض و واجبات ہیں پورے کرو, جو آرڈر دیے ان کو پورے کرو, جن برائیوں سے منع کیے ان سے بچو.
اس کام کو تم فوکس کرو. ہم کیا کرتے ہیں, 2 دن نماز پڑھ کے دیکھا, سکون ملا کہ نہیں ملا, کہہ رہے ہیں ابھی بھی ٹینشن تو ہے, مسائل ابھی بھی میرے ختم, میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے, وہ تو ابھی بھی مسئلہ وہاں سے تو ابھی بھی ٹھہنگا ہی آ رہا ہے, ان کے ابا ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. بھینس والا لطیفہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اور دفعہ سن لو یار. وہ ایک آدمی جو تھا, اس کی بھینسیں مرتی تھیں, اس کی ٹینشن یہ تھی, اس نے مولوی صاحب سے آ کے کہا, مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب تو نماز پڑھے گا, اللہ کو یاد کرے گا, تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی. سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا, حالانکہ یہ مطلب تھا نہیں سکون کا, کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی, بند. بھائی سکون ایسے ملے گا, بھینسیں مرے نہ میرے, تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی. بھینس مرنا اب تیرے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں, تیری ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی. جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں, ہدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے, پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو, پھر آپ ہدف کسی اور چیز کو بناتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مولوی صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے تھا. مولوی صاحب نے کہا, بھائی جب تو نماز پہ آئے گا, تیری بھینس سے نہیں مریں گی, لہذا تجھے سکون ملے گا. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں, جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بھائی, سکون. اور سکون کا مطلب بھینس, یہی مطلب ہوا نا, یعنی بھینس ملے گی. وہ فجر پڑھنے آیا, گیا تو ایک اور بھینس مری ہوئی تھی. آیا مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب میری تو بھینس مر گئی, آپ کہہ رہے ہوتے سکون ملتا ہے دلوں کو, مجھے تو ٹینشن اور مل گئی. مولوی صاحب نے کہا, اللہ تجھے آزما رہا ہے, ظہر بھی دوبارہ ٹرائی کر, اللہ آزما رہا ہے بھائی. ظہر پڑھی, گیا واپس, ایک اور بھینس. عصر میں آیا, ایک اور بھینس. ایک کٹا نا چیخ رہا تھا بہت زیادہ, بھینس کا بچہ نہیں ہوتا, تو اس کو بولتا ہے کہ چپ کر جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. ان کو تو مارنے کے لیے 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں, بڑے بڑے بھینسے تھے وہ. تو زیادہ شور نہیں کر, 2 نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے, تیرا انا للہ ہو جائے گا, شور نہیں کر زیادہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سکون کا یہ مطلب نہیں ہے. سکون کا مطلب جو کام اللہ نے آپ کے ذمے لگایا, آپ اس کام میں جت جاؤ. سکون کی ٹینشن بولو یہ کس کے حوالے کر دو, اللہ نے دینا ہے دے, نہیں دینا ہے نہیں دے, وہ دے گا. کیسے ہو, اللہ کی کیا پڑی ہے یار تمہیں ٹینشن دے کے, ہے بھائی. اور اگر پریشانیاں آئیں تو ان میں صبر کی توفیق بھی دے گا, وہ صبر کی توفیق دے گا. بوکھلاؤ گے نہیں. اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے, اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مقدر میں ہو تو اللہ صبر کی توفیق دے. ہم نے تو بھائی پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو